بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے اس سے پہلے یہ دیکھا کہ قرآن مجید نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں یہ بات واضح کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو روزے رکھنے کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، اور میں نے یہ بات واضح کی کہ تقوی در حقیقت اللہ کی موجودگی کا احساس اور اس کے نتیجے میں اللہ کی حدود کی پاسداری کرنا، یہ اصل میں تقوی ہے۔ قرآن مجید نے تقوی کو اور اس کو اختیار کرنے کو بار بار بیان کیا ہے۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات دی ہیں ان میں شاید سب سے نمایاں ہدایت یہ ہے کہ اے اللہ کے بندوں، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم اس کا تقوی اختیار کریں جیسے کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک بہت مشکل تقاضا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن سورہ نمبر 64 میں اس بات کو واضح کر دیا کہ اصل میں اس سے مراد کیا ہے۔ تو فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اتنا جتنا کہ تمہارے لیے ممکن ہے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرنا، کسی اور چیز سے ڈرنے سے بہت مختلف ہے۔ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم کو اس دنیا میں میسر ہے یہ سب کچھ ہمیں اللہ نے دیا ہے، تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس کی ناراضی سے بچنا چاہیے، ہمیں اللہ سے شرم کرنی چاہیے۔ اس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا کہ جو ہم کو حاصل ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور اپنی زندگی سے خوش ہیں۔ جس نے ہم کو یہ سب کچھ دیا ہے وہ یہ حق رکھتا ہے کہ ہم اس کی نافرمانی سے ڈریں۔ ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس نے جو احکام بھی ہم کو دیے ہیں وہ ہمارے اپنے بھلے ہی کے لیے دیے ہیں، تو ہم اگر اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں تو اصل میں اپنا ہی بھلا کرتے ہیں۔ اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری اور اللہ کا تقوی یہ باقی تمام چیزوں کے ڈر سے اس لیے بھی مختلف ہے کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہم کیا بول رہے ہیں وہ سنتا ہے۔ حد یہ ہے کہ وہ ہمارے دلوں کی نیتوں سے بھی واقف ہے، تو اللہ سے واقعی ڈرنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ کیا خبر کہ جب تم نافرمانی کر رہے ہو اس وقت تمہیں موت آ جائے، اور اگر تم نے نافرمانی کی تو فوراً اللہ سے توبہ کر لو۔ اسی طرح سے ایک اور آیہ مبارکہ ہے سورہ حشر میں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور چاہیے کہ ہر انسان یہ دیکھے کہ وہ اپنی کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ وَاتَّقُوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنے مستقبل کو سنوارو۔ یہ جو کچھ بھی دنیا میں اعمال تم کر رہے ہو یہ کل تمہارے سامنے آ جائیں گے، تم ان کے لیے اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگے، اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور یہ یاد رکھو کہ جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس لیے سمجھداری کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ راس الحکمہ، حکمت کی چوٹی مخافت اللہ، اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔